یہ جو FC تھی حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ فیڈرل کانسٹیبلی ہوگی اور فیڈرل کانسٹیبلی ول بی فیڈرل کانسٹیبلی. کوئی کنفیوز نہ کرے کہ یہ فیڈرل پولیس ہے. بہت سارے کیونکہ آرڈیننس ہوا ہے تو بہت سارے لوگ آرڈیننس پڑھے بغیر اس کی ڈیٹیلز میں جائے بغیر اس کو فیڈرل پولیس سے تشبیہ دے رہے ہیں. یہ اسی طرح کام کرے گی جیسے FC وفاقی حکومت کے انڈر کام کرتی تھی. فرنٹیئر کانسٹیبلری فیڈرل کانسٹیبلری بن گئی. صدر مملکت نے آرڈیننس جاری کر دیا. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی کمانڈنٹ FC ریاض نذیر کے ساتھ پریس کانفرنس. وزیر مملکت نے کہا FC دیگر لا فورس اداروں کی طرح کام کرے گی. قیام امن کے لیے FC کا خصوصی کردار ہوگا. فورس میں پورے پاکستان سے لوگ بھرتی کیے جائیں گے. عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق نئے ونگز بھی بنائے جائیں گے. کمانڈنٹ FC ریاض نذیر گاڑا نے کہا کہ فیڈرل کانسٹیبلری کو 6 ڈویژنز میں تقسیم کیا جا رہا ہے. فورس کے 41 ونگز ہوں گے. اسپیشل پروٹیکشن ونگ بھی قائم کیا گیا ہے. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارشیں، چھتیں گرنے اور آسمانی بجلی گرنے سے 5 افراد جاں بحق، کئی زخمی. راولپنڈی، مظفر گڑھ، نالا خورد، اٹھ شریف، خانپور، حجرہ شاہ مقیم میں بارش کے بعد گرمی اور حبس کا خاتمہ. اوکاڑا میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی جاں بحق، ایک لڑکی جھلس گئی. منچن آباد میں مدرسے کی چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق، 12 افراد زخمی ہو گئے. عارف والا میں بارش کے دوران چھت گرنے سے ایک بھائی جان کی بازی ہار گیا، دوسرا شدید زخمی ہو گیا. کمالیہ بائی پاس پر ہوٹل کی چھت گرنے سے 6 افراد زخمی. دسکا میں بارش کے بعد سڑکیں ندی نالے بن گئیں. راجن پور میں سیلابی ریلوں سے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے. روجان میں کچے کے علاقے میں کئی بستیاں اور فصلیں سیلاب بن گئیں. خیبر پختونخوا میں بھی بارشیں. پشاور میں یالہ باری، بارش سے سڑکیں اور گلیاں تالاب بن گئیں. چھتیں گرنے سمیت مختلف حادثات میں 9 جانیں چلی گئیں. مالاکنڈ میں دیوار گرنے سے 2 بچیاں جاں بحق ہوئیں. جمرود میں 2 بچیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں، ایک کی لاش نکال لی گئی. کوہاٹ میں چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق. لکی مروت میں 2 واقعات میں 2 بھائی ڈوب گئے. لوئر دیر میں شدید بارش اور طوفان کے باعث بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. دریائے کنہار میں بہہ جانے والا سیاح 24 گھنٹے بعد زندہ حالت میں مل گیا. زخمی سیاح دریا کنہار کے درمیان ایک پٹی میں پھنسا رہا جسے ریسکیو کر لیا گیا. بالاکوٹ میں گاڑی دریا میں گرنے سے 4 افراد بہہ گئے تھے. 3 کو گزشتہ روز بچا لیا گیا تھا. کراچی میں صفائی کے ناقص انتظامات اور بارشوں کے بعد مکھیوں مچھروں کی افزائش میں بے تحاشا اضافہ. بیماریاں پھیلنے لگیں. شہر قائد میں ڈائریا، گیسٹرو سمیت پیٹ کے مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی. شہر کے بڑے سرکاری اسپتالوں میں گیسٹرو کے مریضوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ. طبی ماہرین نے شہریوں کو پانی ابال کر پینے اور صفائی رکھنے کا مشورہ دے دیا. گیلب سروے مور کے منہ میں سانپ ہے. مریم نواز گیلب کے منہ میں بیٹھ کر زہر اگل رہی ہیں. ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں گیلب کا سروے فارم 47 کی حکومتوں کی ایما پر تیار شدہ ہے. گیلب غیر جانبدار ہے تو مریم بی بی کی تباہ کاریاں اور جنوبی پنجاب کی محرومیاں بھی دکھائے. گیلب نے سندھ میں کچے کے ڈاکوں اور کراچی کی گندگی پر عوامی رائے کیوں نہیں لی. ووٹ چور سروے جیسے ہتھ کنڈوں سے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے. UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ. اسحاق ڈار کا عالمی امن و سلامتی اور تنازعات کے حل کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ. نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی سلامتی کونسل کے دور صدارت میں پروگراموں پر روشنی ڈالی. دونوں رہنماؤں کا نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں ملاقات پر اتفاق. اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کی مؤثر ادائیگی میں پاکستان کی مسلسل حمایت کا اعادہ. اسحاق ڈار SCOs وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے 3 روزہ دورے پر آج چین روانہ ہوں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ایران میں موجود. ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے پاکستانی ہم منصب کا استقبال کیا. دونوں رہنماؤں کا مختلف امور پر تبادلہ خیال.
वज़ीर दाखिला आज ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर होने वाली सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मोहसिन नकवी ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का पीका एक्ट पर इजहार तशवीश, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत की कॉपी वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सदर PFUJ को भी भिजवा दी। कहा पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पेशा वराना फ़राइज़ की अंजाम दही में बढ़ते ख़तरात का सामना है। पीका कानून के तहत मुकदमात की धमकियाँ मिल रही हैं। आज़ादी इजहार और बुनियादी हुकूक महदूद हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त अपीलों की इजाज़त देना हाई कोर्ट्स को बाईपास करने के मुतरादिफ है। लाहौर का एक और रिहायशी हनी ट्रैप का शिकार। बिलाल को कच्चे के डाकुओं ने कश्मोर बुलाकर अगवा कर लिया। मुगवी पर तशद्दुद की वीडियो अहले खाना को भेज दी। डाकुओं का मुगवी की रिहाई के लिए 2 करोड़ तावान का मुतालबा। हरबंसपुरा पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। कराची में कयूमाबाद सुरंगी के करीब तेज रफ्तार बस उलट गई, 13 मुसाफिर जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कोच का ड्राइवर टोकन टाइम खत्म होने पर दूसरी कोच से रेस लगा रहा था। हादसे की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। कोच उठाने के लिए हैवी मशीनरी तलब। सदर ट्रंप रूसी हमनसब से मायूस। मैरीलैंड में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सदर प्यूटन बातें अच्छी करते हैं लेकिन बमबारी भी करते हैं। हमें यह रवैया पसंद नहीं। टैरिफ की वजह से अमेरिका में पैसा आ रहा है। मुआशी अदद-ओ-शुमार मुस्बत रिकॉर्ड हो रहे हैं। गुज़िश्ता माह 25 अरब डॉलर की आमदनी हुई। अमरीका ने तारकीन वतन के खिलाफ पॉलिसी को मजीद सख्त बना दिया। तारकीन वतन को 24 की बजाय सिर्फ 6 घंटे के नोटिस पर मुल्क बदर किया जाएगा। हंगामी हालत में ये वक्त 6 घंटे से भी कम हो सकता है। फैसला सुप्रीम कोर्ट के हालिया हुक्मनामे के बाद किया गया। इमिग्रेशन वकला ने खबरदार किया, ये तब्दीली हज़ारों अफराद के लिए खतरे की घंटी हो सकती है जो अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते। दहशतगर्दी इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। मजीद 76 फलस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के लिए जमा 30 अफराद भी गोलियों का निशाना बन गए। अलमवासी में इसराइली ड्रोन हमले में 5 अफराद शहीद, 20 जख्मी हो गए। वस्ती गजा के इलाके नसीरात में पानी की तकसीम के मरकज पर इसराइली हमले में 10 बच्चों समेत दर्जन से जायद फलस्तीनी जान से गए। 17 अफराद जख्मी भी हुए। हलाकतें बढ़ने का खदशा। अमरीकी रियासत केंटकी के शहर लेक्सटन में चर्च के अंदर फायरिंग, 2 खवातीन हलाक। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हलाक होने वाली एक खातून की उम्र 72, दूसरे की 32 बरस थी। बरतानिया में गर्मी की शिद्दत बरकरार। साल की तीसरी हीट वेव से शहरियों का बुरा हाल। मिडलैंड्स, जनूब और मशरकी इंग्लैंड के लिए हेल्थ अलर्ट जारी। इंग्लैंड और वेल्स में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिमाली आयरलैंड में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।